آج کے جمعے کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ محترم سامعین، جب بھی یہ موضوع ہمیں سنائی دی کہ ذکر چل رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق، تو ایک غلط فہمی نہ جانے کیوں ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ کیا؟ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ذکر یہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جبکہ ہم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جو بھی مال ملا ہوا ہے اور ہمیں جتنی بھی دولت ملی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری صرف رب العالمین کی ہے، وہ ہمارا مال نہیں۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ شاید ذکر چل رہا ہے کہ ہاں ہمیں ابھارا جا رہا ہے کہ ہمارا جو مال ہے، ہمارا جو اپنا پیسہ ہے، ہم اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جبکہ ہمیں جو پیسہ ملا ہے وہ ہمارا کہاں ہے؟ وہ کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے۔ آپ اس بات کو دو طرح سے سمجھیے کہ ہمیں جو مال ملا ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ رب العالمین کا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، ہم جتنے بھی ذریعوں سے، جتنے بھی وسائل سے مال کو کماتے ہیں، وہ سارے وسیلے، وہ سارے ذریعے صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے دی۔ آپ سوچئے ایک انسان مال کیسے کماتا ہے؟ مال کمانے کے لیے پہلے کیا ضروری ہے کہ اس انسان کے پاس زندگی ہونی چاہیے، وہ انسان زندہ ہونا چاہیے، اور ہم لوگ جانتے ہیں ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ لوگوں کو اللہ ہے جس نے زندگی کو پیدا فرمایا۔ یعنی مال کمانے کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ زندگی کا ہونا۔ یہ ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ رب العالمین نے ہمیں دی۔ اور آگے بڑھیے، مال کمانے کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان کے پاس عقل سلیم ہونی چاہیے، اس کا دماغ درست ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس صحیح سالم عقل ہو تبھی مال کمانا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ ایسے ہی ضروری کیا ہے کہ انسان کے پاس دو ہاتھ اور دو پیر صحیح سالم موجود ہونی چاہیے۔ عام طور پر یہ شرط موجود ہے، ورنہ کچھ لوگ ان دونوں کے بغیر بھی پیسے کو کما لیتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس ہمارے دو ہاتھ ہیں اور ہمارے دو پیر ہیں تو اس سے بھی مال ہمارے پاس آتا ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھیں تو ہمارا جو کاروبار ہے اس کاروبار تک صحیح سالم روزانہ پہنچ جانا، اور روزانہ صحیح سالم اپنے کاروبار سے اپنے گھر واپس آ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی رب العالمین کی دین۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تجارت کے لیے باہر سفر پر نکل جاتے ہیں یا اپنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ گھر سے باہر نکلنے کے بعد واپس بھی نہیں آ پاتے، اور رب العالمین ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یعنی مال کمانے کے جتنی بھی ذریعے، جتنے بھی اسباب، جتنے بھی وسائل ہیں، وہ سارے کس نے دیے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اب آپ سوچئے، جب سارے ذریعے، جب سارے وسیلے، جب سارے ریسورسز صرف رب العالمین نے دیے ہیں، اور ان ذریعوں کو اپنا کر مال ہمارے پاس آ رہا ہے، تو وہ مال ہمارا کیسے ہوگا؟ ذریعے تو اللہ نے دیے تھے نا، اور ان سے مال ہمارے پاس آ رہا ہے، تو جب مال ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ مال ہمارا کہاں ہوا؟ ذریعے اس کے اپناتے ہیں، وسیلے اس کے اپنا رہے ہیں، اور کیا سوچ رہے ہیں کہ مال ہمارا ہے۔ یہ ہماری غلط ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے سامعین، مال بہت ہی دغا باز ہے۔ مال بہت ہی دغا باز ہے، اور دغا بازی یہ مال کی فطرت میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں لفظ مال، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو مائل ہونے والی ہو، جھکنے والی ہو، جو کسی اور کی طرف رغبت رکھتی ہو۔ مال مطلب وہ چیز جس میں جھکاؤ ہو، جس میں دوسروں کے لیے رغبت اور شوق موجود ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو مال ہے، پہلے وہ مال ہمارا تو نہیں تھا، وہ مال ہمارے بڑوں کا تھا،
جب وہ چلے گئے تو یہ مال چھپ کر ہمارے پاس آ گئے، اور ابھی یہ مال ہمارے پاس ہے، جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ مال کسی اور کا ہونے والا ہے۔ یعنی لفظ مال کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو مائل ہونے والی ہو، جھکنے والی ہو، جو اوروں کو ملنے والی ہو۔ اب جو مال ہمیں دوسروں کا ملا ہو اور جو مال ہمارے پاس ہمیشہ نہ رہنے والا ہو اور وہ اوروں کے پاس جانے والا ہو، ہم اس مال کو اپنا سمجھیں، یہ تو کیا ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یعنی پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اگرچہ موضوع کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، لیکن معذرت کے ساتھ یہ مال ہمارا نہیں، یہ مال رب العالمین کا ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور یہ مال بھی کیا ہے، اس کا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ سارے ذریعے اللہ نے دیے اور ان ذریعوں سے مال ہمیں مل گیا، یعنی مال رب العالمین کا ہے، تب بھی اس نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اگر ہم اسی کے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کریں گے تو رب العالمین نے اسے قرض کہا، اللہ نے اسے قرض کہا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ من ذا الذی، کون ہے وہ انسان جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ پھر کیا ہوگا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، رب العالمین بدلے میں اس انسان کو بہت زیادہ اضعاف، بہت زیادہ بڑھا کر دے۔ یعنی ہم اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، رب العالمین نے اسے قرض کہہ دیا اور کہا آپ میرے لیے خرچ کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کا نعمت بدل دوں گا، بہت بہترین بدلہ اور صلہ دینے والا۔ اور آگے بڑھیں سامعین، یوں تو بہت ساری آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن میں ان کو چھوڑ کر ابھی آگے بڑھتا ہوں۔ ابھی ایک بات آ چکی ہے آپ کے سامنے، کیا کہ جو انسان اللہ کو اچھا قرض دے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو رب العالمین ریٹرن میں اسے بے انتہا دینے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ خرچ کرنے سے متعلق صحابہ کرام کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ لوگ خرچ متعلق کتنے حریص تھے اور وہ اللہ کی راہ میں کتنے خرچ کرنے والے تھے۔ چنانچہ ایک مشہور صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں بہت ہی مالدار مانا جاتا ہے، کہ ان کے پاس بہت پیسہ تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا غزوہ تبوک کے موقع سے، جنگ کا نام کیا ہے؟ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع سے مالی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت بے انتہا ناگزیر تھی، اس لیے کہ اس جنگ میں جب مسلمانوں کو نکلنا تھا تو سفر بے انتہا دور کا تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ جب سفر بہت زیادہ دور کا ہے تو مسلمانوں کو سواریاں ملنی چاہیے تھیں، لیکن حالت یہ تھی کہ مالی تنگی کی وجہ سے مسلمانوں کو سواریاں بھی نہیں ملی ہوئی تھی، یعنی مالی اعتبار سے اس جگہ مسلمان بہت ہی کمزور تھے۔ چنانچہ اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا کہ اے صحابہ، دور دراز کا موقع ہے، سبھی کو وہاں پر نکلنا ہے، جو بھی لوگ اصحاب الاموال ہیں، جو بھی مال والے حضرات ہیں، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تاکہ اس جنگ میں اور اس سفر میں جانا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ چنانچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوردار تقریر کو سننے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جنگ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ میری جانب سے 940 اونٹ قبول فرمائیں۔ کتنے؟ 940 اونٹ اور ساتھ ہی 60 گھوڑے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، آپ اسے بھی قبول فرما لیں۔ اور صرف اتنا نہیں، آگے انہوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تقریباً 10,000 دینار بھی خرچ کر دیے۔ کتنے؟ 10,000 دینار۔ اور بعض علماء نے اس کی کیلکولیشن لگائی تو معلوم ہوا آج کے دور کے حساب سے تقریباً 550 کلو سونے کے سکے کے برابر انہوں نے
یہ 10,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے. کتنے؟ 5.5 کلو. آپ سوچیے، ایک تو 960 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، ایسے ہی گھوڑے اتنے قربان کر رہے ہیں، اور جب دینار یعنی سونا دینے کی باری آئی تب بھی 1000 دینار اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے. سامعین، یہ کوئی معمولی مثال نہیں ہے. اسے امیجن کیجیے، اسے محسوس کیجیے کہ اتنے زیادہ جانور انسان اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی میں جانور تو دے رہا ہوں نا، میں مال کیوں دوں؟ ہاں کوئی بات نہیں، جانور بھی لیجئے اور اتنا ڈھیر پیسہ ہے یہ بھی میرے سے آپ کر لیجئے، قبول کر. یعنی یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا بلبلہ تھا اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا. اور آگے بڑھتے ہیں. سامعین، ہمارے معاشرے میں ایک سوچ موجود ہے، اور یہ سوچ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دور کر رہی ہے. ذرا غور سے بات سنیے گا. ہمارے معاشرے میں خرچ کرنے سے متعلق ایک سوچ کیا ہے؟ موجود ہے، اور یہ سوچ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دیتی ہے. اور یہ سوچ کیا ہے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال تب دیں گے جب ہمارے پاس پہلے بہت زیادہ پیسہ ہو جائے، جب ہمیں بہت زیادہ پیسہ مل جائے ہم تبھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں. مجھے معاف کیجیے اور مجھے یہ بات کہنے دیجیے، معذرت کے ساتھ یہ سوچ کسی بھی اعتبار سے اسلام سے میچ نہیں کرتی. اسلام نے سوچ نہیں دی کہ جب آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ اور مال ہونا چاہیے. نہیں، اسلام نے کہا اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی پیسہ ہے تو آپ اسے بھی راہ خدا میں خرچ کر دیجئے اور خوشحالی کے ایام کا انتظار نہ کیجیے. میں مثال پیش کروں آپ کے سامنے. ہمارے آقا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کان یأتی علینا الشہر، کہ بسا اوقات، ذرا غور سے بات سنیے، حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں بسا اوقات کچھ مہینے ہمارے گھر میں ایسے بھی آ جایا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ہمارے گھر میں ہانڈی نہیں پکتی تھی، اور ہم لوگ ان مہینوں تک صرف کھجور اور پانی پر اکتفا کرتے تھے. اور کبھی کبھار ہمیں گوشت کھانے کو مل جاتا تو ہم اسے کھا لیتے، اور باقی مہینوں ہو جاتے اور ہمارے گھر میں ہانڈی نہیں پکتی اور ہمیں گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا. لہذا گزر بسر کیسے ہوتا کہ صرف کھجور اور پانی پر ہم اکتفا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جس باب کے تحت پیش کیا ہے، یا بخاری نے اس حدیث کو اس باب کے اندر ذکر کیا ہے، اس باب کا ٹائٹل ہے کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. انہوں نے ذکر کیا، ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اصحاب کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی. اس ذکر میں انہوں نے یہ حدیث پیش کی کیا کہ مہینوں گزر رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا، صرف کھجور اور پانی پر اکتفا کرتے ہیں. ایسے ہی صحیح بخاری دوسری حدیث ہے، وہاں پر ذکر ہے ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من طعام، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے گھر والوں نے لگاتار 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہو یہاں تک کہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا. باقاعدہ حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں ما شبع آل محمد من طعام، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر والوں نے لگاتار 3 دنوں تک پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو یہاں تک کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر. یعنی ایک طرف آپ کی غربت کا یہ حال ہے، ایک طرف آپ کی غریبی کا یہ حال ہے کہ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اور دوسری طرف صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے تھے.
اجود الناس بالخیر، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرنے والے تھے. اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں جو اس مہینے سے متعلق ہیں. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، کہ آپ رمضان کے مہینے میں بھی بے انتہا اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. جس کے الفاظ کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے، اور ایسے ہی رمضان میں بھی آپ بے انتہا اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اور یہی نہیں، صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، غزوہ حنین سے واپسی کے موقع سے کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. ان مسلمانوں نے آ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں اونٹ دیجیے، ہمیں فلاں فلاں جانور دیجیے. لیکن آپ نے سارے جانوروں کو مسلمانوں کے بیچ تقسیم کر دیا تھا. انہیں اور چاہیے تھے کہ ہمیں اور مل جائے، چونکہ لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے. لہذا ان لوگوں نے آپ سے بار بار اصرار کیا. صورتحال یہ ہو گئی کہ آپ کے پیچھے ایک ببول کا درخت تھا، اس درخت میں آپ کی چادریں مبارک پھنس جاتی. آپ کہتے ہیں آتونی ردائی، آپ مجھے میری چادر کو لوٹا دیجیے. اور آپ نے اس وقت جو بات بولی تھی وہ بات قابل غور ہے. آپ نے بیان فرمایا لو کان لی عدد هذه الاعضاء نعم لقسمته بینکم، کہ میرے صحابہ سن لیجیے، آپ مجھ سے مزید مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو مزید دوں. اس ببول کے درخت میں جتنے کانٹے ہیں، اس پیڑ میں جتنے کانٹے ہیں، اگر اس کے بقدر میرے پاس اونٹ ہوتے لقسمته بینکم، تو میں وہ تمام اونٹ آپ کے درمیان تقسیم فرما دیتا. پھر آپ لوگ مجھے دیکھتے کہ میں کنجوس نہیں. الفاظ حدیث کے اس درخت میں جتنے کانٹے ہیں، اگر اتنے بھی اونٹ میرے پاس ہوتے تو میں وہ سارے آپ کے درمیان تقسیم کر دیتا. آپ سوچئے، ایک طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کے عالم، اور ایک طرف آپ کی فیاضی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا. اب ان دونوں باتوں کو ملائیں اور سوچئے، کیا آپ کے پاس اتنا ڈھیر پیسہ تھا؟ کیا آپ انتظار کریں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ نہیں. یعنی آپ کے حالات بھی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، آپ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جب میرے پاس بہت ڈھیر پیسہ آئے گا میں تبھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. آپ نے ایسا بالکل نہیں سوچا. آپ نے امت کو پیغام دیا کہ میری امت کے لوگوں خرچ کرنے کے لیے بہت نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے، آپ اس میں سے اللہ کی راہ میں نکالیں اور اللہ آپ کو مزید دے. دیکھیے، ثواب ہمارے خرچ پر تو ہے. اگر ہمارے پاس بہت ڈھیر پیسہ ہے اور ہم نے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو ہمیں ثواب اسی اعتبار سے ملے. اور اگر ہمارے پاس پیسہ تھوڑا ہے، ہم نے پھر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، ہمیں ثواب بھی ہماری نیت کے اعتبار سے ہی ملے. یعنی یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ دینے کے لیے بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے. اور آگے بڑھیے سامعین، جو لوگ صاحب اموال ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس مال ہے، اور وہ لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سخت وعیدیں موجود ہیں. ذرا غور سے بات سنیں. جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بہت سخت وعیدیں موجود ہیں. چنانچہ سورہ جمعہ، یا پھر آپ بولے جمعے کے دن جو صورتیں پڑھنا مشروع ہے، جمعے کے دن جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں کیا ہے؟ سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون. سورہ منافقون کی آخری آیت. آپ سوچئے حکم کیا ہے؟ جب جمعے کا دن ہو آپ ان دونوں سورتوں کو پڑھیے، اور سورہ منافقون کی آخری آیت ہے، حکم ہے وہاں پر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، آپ لوگوں کو ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اللہ کا فرمان ہے ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں.
من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ آپ میں سے کسی کو موت آ جائے، اس کا انتقال ہو جائے. موت آنے سے پہلے ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. صرف اتنی بات ابھی نہیں، آگے وعید موجود ہے کہ جو لوگ بھی موت آنے سے پہلے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اور جب ان کی موت آ جائے تو وہ انسان بولتا ہے فیقول، وہ بولتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑا سا موقع اور دے دے، مجھے تھوڑی سی چھوٹ، تھوڑی سی مہلت اور دے دے، موت آنے سے پہلے میں تیری راہ میں خرچ نہیں کر پاؤں، تھوڑی ساری چھوٹ اور دے دے. کیوں؟ فاصدق، میں صدقہ کروں گا، میں تیری راہ میں مال خرچ کروں گا، واکم من الصالحین، اور میں نیک انسان بن جاؤں. مطلب کیا ہوا؟ اگر ہمارے پاس زندگی موجود ہے، حکم کیا ہے؟ موت آنے سے پہلے رب العالمین کی راہ میں اپنے مال خرچ کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس آیت کے ضمن میں داخل نہیں ہو جائیں. ایک وعید یہ، دوسری وعید سورہ آل عمران کی آیت ہے. رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ. شاید یہ آیت ہمارے لیے ہو سکتی ہے، اس لیے ذرا اسے غور سنیے گا. آیت کے الفاظ ہیں جو لوگ اپنے مالوں کو لے کر کنجوسی کرتے ہیں، بالکل آیت ایسی یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان کو جو فضل، جو مال دیا ہے، وہ اس مال اور فضل کو لے کر کنجوسی کرتے ہیں. وہ لوگ ایسا نہ سوچیں ہوا خیر لہم کہ اس مال کو روک لینا، کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے. آگے بل هو شر لہم، بہتر نہیں ہے بلکہ اس مال کو روک لینا، خرچ نہ کرنا، یہ ایسے لوگوں کے لیے بے انتہا برا ہے. اور آگے ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ان لوگوں نے جس مال کو روک رکھا ہے اور یہ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے خرچ نہیں کر رہے، اسی مال کا طوق بروز قیامت ان کے گلوں میں پہنایا جائے گا. سَيُطَوَّقُونَ، یہ لوگ جس مال کو روک رہے ہیں اسی مال کا طوق بروز قیامت ان کو پہنایا جائے گا. دو وعیدیں ہو گئی کہ جو انسان اپنے مال کو روکے تو روکنا اس کے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے. ایسے ہی بس آخری بات، صحیح بخاری کی حدیث، اور یہ حدیث بہت زیادہ ڈرانے والی. چنانچہ ہر روز حدیث کے الفاظ ہیں ہر روز دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، فیقولان، وہ لوگ دعا کرتے ہیں. ذرا دعا سنیے. ہر روز دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا. اے اللہ، جو انسان تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے خلفا، تو اسے بہترین بدلہ عطا فرما. اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو بھی انسان تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے تو اسے بہترین بدلہ عطا فرما دے. اور یہ فرشتے اگلا جملہ بولتے ہیں وَأَعْطِي مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جو بھی انسان اپنے مال کو روک لے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، تو اے اللہ تلفا، تو اس کے مال کو ہی برباد کر دے. جو انسان اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ نہ کرے تو ایسے انسان کے مال کو ہی برباد کر دے. اور شاید یہ حدیث ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے کیونکہ آج ہمارے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چھوڑ دیا. دعا کر رہے ہیں فرشتے. اور آپ سوچئے فرشتے کوئی معمولی مخلوق تو نہیں ہے. یہ کون ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم. یہ لوگ اتنے نیک ہیں کہ رب العالمین انہیں جب بھی کسی بات کا حکم دے تو اس کی نافرمانی نہیں کرتے. آگے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جب انہیں کسی بات کا حکم مل جائے یہ اسے فوراً انجام دیتے ہیں. آپ سوچئے اتنے نیک لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو انسان اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کرے تو اسے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے، اور وہیں جو انسان اپنے مال کو ممسک روک لے، خرچ نہ کرے، تو اس کے مال کو ہی برباد دے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جو لوگ صاحب اموال جن کے پاس پیسہ ہے
اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے بے انتہا سخت وعیدیں موجود ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ یہ مال ہمارا مال نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، بس اس کا حکم کیا ہے کہ آپ میرے ہی مال کو میری ہی مرضی والے کاموں پر خرچ کیجیے اور صرف کر دیجیے۔ اور ایسی ہی بات جسے نکال دیں کہ خرچ کرنے کے لیے بہت پیسہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے پاس تھوڑا پیسہ بھی ہے تو وہ بھی خرچ کے لیے کیا ہے کافی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مال کی محبت ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے تو اس محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو لوگ کی راہ میں بے انتہا خرچ کرتے ہیں۔ اے اللہ رمضان کے ایام چل رہے ہیں اور شاید آج آخری دن ہے، اے اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں، اے اللہ تو ان تمام عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں اس میں بہت کمیاں رہی، اے اللہ تو ان تمام کمیوں کو معاف فرما دے اور ہمارے ہر عمل صالح کو قبول فرما۔ اے اللہ اس رمضان میں تو ہمیں توفیق دے کہ جو بھی بچوں کا وقت ہے ہم اسے اس وقت میں تجھے مسجد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگ تیرے دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے دین سے قریب فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے دین سے قریب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے یہاں دین کا شوق باقی نہیں ہے تو ہمارے یہاں دین کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو ایمان ہمارا رمضان کے اندر موجود تھا وہی ایمان ہمیں سال بھر باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا جو تعلق قرآن سے رمضان کے اندر تھا ہمیں وہی تعلق پورے سال باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں تو ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ اور نافعہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہمارے یہاں جان باقی ہے تو ہمیں توحید اور ایمان پر باقی رکھے، اور اے اللہ جب تو ہم اپنے پاس بلائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا